आपके साथ हो। انجیل مقدس یوحنا کے مطابق مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ ایک دن یسوع نے نیقودیمس سے کہا، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیاباں میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم اتوار کے روز ایک بہت بڑی عید مناتے ہیں، پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر۔ بڑی سے بڑی عید جو ہے وہ اتوار کے روز منائی نہیں جاتی، بلکہ اتوار کی تلاوتوں کا، اتوار کے دن کا ایک اپنا موڈ اور مزاج ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اتوار کے دن بھی یہ عید منا رہے ہیں جس کا نام ہے صلیب کی سرفرازی، صلیب کی سربلندی، صلیب کا ارتقاء۔ چونکہ خداوند یسوع المسیح کی پاک صلیب ہی ہماری زندگی کا فخر ہے، ہماری زندگی کی شان ہے، ہماری زندگی کی عظمت ہے، ہماری پہچان، ہمارا ایمان صلیب سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اتوار کے روز بھی اس عید کو منایا جاتا ہے۔ اگر کہیں یہ اتوار کے دن آئے تو پھر اسی عید پر غور و خوض کیا جاتا ہے، انہی تلاوتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی بات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ صلیب کی حقیقت ہر مسیحی مومن جانتا ہے۔ اس کی تفسیر کرنا، اس کی بابت کچھ کہنا، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو مسیحی خاندان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اسی وقت سے صلیب کے بارے میں سنتا رہتا ہے۔ اس کے ماتھے پر صلیب کا نشان کیا جاتا ہے۔ ہر عبادت کا آغاز صلیب کے نشان سے ہوتا ہے۔ بہت جگہوں پر ہم صلیب کو دیکھتے ہیں۔ مسیحی گاؤں جو ہیں ان کے داخلی دروازوں پر صلیب کا نشان ہے، چرچز پر صلیب کا نشان ہے، گھروں میں صلیب کے نشان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو صلیب ایک کھلی کتاب ہے، صلیب ایک کھلی حقیقت ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہر مسیحی مومن کا جاننا اور اس صلیب کی حقیقت پر ایمان رکھنا ہی اسے مسیحی بناتا ہے۔ اس لیے آج ایک دفعہ پھر پاکماں کیتھولک کلیسیا اس صلیب کی کہانی کو، اس صلیب کی داستان کو، اس صلیب کی بات کرتی ہے، اور نہ صرف صلیب کی بات کرتی ہے بلکہ اس صلیب پر جان دینے والے کی اصل کہانی ہے۔
اس صلیب سے جڑی ہوئی شخصیت کی بات ہے، اس مسیحا کی بات ہے جس نے میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ صلیب قبول کی۔ یہ نہ صرف خداوند کی بات ہے بلکہ ہم سب کی زندگی کی کہانی ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر جڑ کر، اس نے صلیب پر مر کر، اس نے صلیب پر زندگی دے کر، اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہم سب کی زندگیوں کو بچایا ہے اور ہم سب کو اپنی پاک صلیب سے جوڑ دیا ہے۔ تو ہم سب بھی اس پاک صلیب سے جڑ کر ہی اپنی مسیحی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی صلیب کے وسیلے سے ہی ہم بچائے جاتے ہیں، اسی صلیب کے وسیلے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، اسی صلیب کے وسیلے سے ہمیں معافی ملتی ہے، اسی صلیب کے وسیلے سے ہمیں مخلصی ملتی ہے، اسی صلیب کے وسیلے سے ہماری رہائی وجود میں آتی ہے۔ تو صلیب ہر گھر کی داستان ہے، ہر زندگی کی کہانی ہے۔ اس صلیب سے جتنا پیار کیا جائے گا اتنا ہی آپ اپنے خداوند کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ عظیم حقیقت ہے، کیونکہ اس پر جان دینے والے نے ہم سب کے لیے مکتی حاصل کی ہے۔ آج کی خوبصورت تلاوتیں جو ایک دفعہ پھر ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم پاک صلیب کی تعظیم کرتے رہیں، پاک صلیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس صلیب پر مصلوب یسوع کو تکتے رہیں۔ پرانے عہد نامے کی کتاب، عدد کی کتاب جو توریت کی کتابوں میں سے ایک ہے، آج کی پہلی تلاوت اس کتاب سے آپ نے سنی ہے کہ جب بنی اسرائیل خدا سے دور ہوتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، خدا نے ان سب کو بے پناہ پیار کیا۔ آسمان سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، من اور سلوہ جیسی خوبصورت ڈشوں سے وہ محظوظ ہوتے تھے۔ خدا انہیں بے پناہ پیار کرتا تھا، وہ خدا کی چنیدہ قوم تھی، لیکن ہم سب انسان کہیں نہ کہیں کمزوری کا باعث بنتے رہے۔ اسی طرح یہ قوم بھی خدا کی بے پناہ نعمتوں کو ٹھکراتی رہی، بے پناہ پیار کو اور اس کی حکم عدولی کرتی رہی۔ آج کا یہ جو واقعہ ہے اسی حکم عدولی کے باعث پیش آتا ہے، کیونکہ خدا جسے پیار کرتا ہے، جب ہم بھی کسی کو پیار کرتے ہیں تو اس کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر نظر آئے، ہم اس کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ خدا ان کی محبت میں گرفتار تھا تو خدا اس قوم کو بہتر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بار بار خدا کی حکم عدولی کرتے رہے۔ خدا نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر عطا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ دنیا کا ایک عظیم ترین لیڈر ہے، اس کے بعد لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے کوئی کہانی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت لیڈر اور دنیا کا سب سے زیادہ فروتن انسان، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے یہ وہ دنیا کا سب سے فروتن انسان تھا، حلیم ترین انسان، جو انہیں ایک لیڈر کی صورت میں ملا۔ اوپر خدا اور زمین پر موسیٰ، وہ خدا کی بھی نافرمانی کرتے رہے اور موسیٰ سے بھی کڑکڑاتے رہے، اس کی تمام تر خوبیوں کو نظر انداز کرتے رہے، جو ہر وقت ان کے لیے خدا سے درخواست کرتا رہا، ہر وقت ان کی خیر خواہی کے لیے، ہر لمحے ان کی بہتری کے لیے بات کرتا رہا، خدا کے ساتھ لڑتا رہا، مکالمے کرتا رہا، اس کو جواب دیتا رہا کہ نہیں، تو ایسا نہیں کرے گا میری قوم کے ساتھ۔ اتنا خوبصورت انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا عظیم لیڈر، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بھی قدر نہ کی۔
آج وہ اس پر کڑکڑاتے ہیں، اس کی ذات کو نشانہ تنقید بناتے ہیں۔ ہر چیز، ہر شخص کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ خدا کو پھر ناراض جب ہوتا ہے تو وہ پھر اسی کے مطابق اپنا غضب بھی بھیجتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگ کڑکڑاتے ہیں، ان دنوں میں بنی اسرائیل نے کوہ طور سے بحر کلزم کے راستے پر کوچ کیا تاکہ ادوم کے ملک سے گھوم کر جائیں، اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے اور لوگ خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے اور کہا، خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے، تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا تاکہ ہم بیاباں میں مر جائیں، کیونکہ جہاں ہمارے لیے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، اور ہمارے دل اس ہلکے کھانے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی بدگمانی اور خدا اور موسیٰ کے خلاف۔ اور اس کے عوض خدا نے پھر کہا، تب خداوند نے آتشی سانپ لوگوں کے درمیان بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت لوگ اسرائیل میں سے مر گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا، ہم خدا کے اور تیرے خلاف بولے، سو تو خداوند سے دعا مانگ کہ وہ سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ تب موسیٰ نے لوگوں کے واسطے دعا مانگی، تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اس کو ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ تب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اس کو بلے پر رکھا، تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کہانی خداوند یسوع المسیح کی ہے۔ اس پرانے عہد نامے میں بھی خدا اپنے بیٹے کو آشکارا کر رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع ناصری بھی اسی طرح زمین پر سے اٹھایا جائے گا، اور جو اس مصلوب پر ایمان لائیں گے، جو اس مصلوب کو دیکھتے رہیں گے، تکتے رہیں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس پاک لہو کو اپنی زندگی میں لیں گے، اس عظیم قربانی کو یاد رکھیں گے، وہ بھی گناہ کی غلامی سے بچائے جائیں گے۔ آج کی دوسری تلاوت کے اندر جو فلپیوں کے خط میں سے آپ نے سنی ہے، یہ ایسا خوبصورت پیسج ہے جو پالوس رسول کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ تمام مقدسین صلیب کی عظمت پر بات کرتے ہیں، بے شمار مقدسین پاک صلیب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کچھ مقدسین صلیب کے آگے بیٹھ کر کئی کئی گھنٹے دعا کرتے تھے، کئی مقدسین صلیب پر لیٹ کر دعا کرتے تھے۔ صلیب کی کہانی بہت عظیم ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر کسی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہ صلیب کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور جس گہرائی سے وہ دیکھے گا، جتنی محبت وہ پاک صلیب سے کرے گا، اتنی ہی اس کی زندگی میں برکت آئے گی، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہماری صلیب ہی ہماری پہچان ہے۔ بے شمار مقدسین نے اس پاک صلیب پر بات کی، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی قوت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، جتنی کوئی محبت کر سکتا تھا، اور بے شمار سٹیٹمنٹس ہیں مختلف مقدسین کی صلیب کے بارے میں۔ اسی طرح چاروں انجیل نویس بھی اپنی اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرتے ہیں صلیب کے بارے میں۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو تجربہ پالوس رسول نے مصلوب یسوع کا کیا ہے، وہ بڑا ہی عظیم ہے، وہ بہت نرالا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ اس نے دو زندگیاں دیکھی ہیں، اپنی پہلی زندگی بھی اور دوسری زندگی بھی۔ تو جب
کوئی واپس لوٹ کر آتا ہے نا، جب مچھلی پتھر چاٹ کر واپس آتی ہے تو اس کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک بیڈ ایکسپیرینس رکھتی ہے۔ تو پولس رسول کی بھی یہ کہانی ہے، تو اس لیے اس کا تجربہ، اس کی محبت دوسروں سے بہت اعلیٰ ہے، بہت آج وہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، یسوع مسیح کی ذات الہی، پھر بھی اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ پیسج ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، جو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ ایک خدا ہوتے ہوئے انسان کے مشابہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اور ایک لعنتی موت اختیار کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ اور اس واسطے یہ صلیب کی عظمت ہے، یہ صلیب کی کہانی ہے کہ خدا نے یسوع المسیح کو، جو اس نے اس کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیا، یہ خدا کی مرضی تھی کہ میرا بیٹا ہم سب کے لیے اس صلیب پر جڑا جائے، اس لعنتی موت کو اختیار کرے۔ یہ اس کے منصوبہ نجات کا حصہ تھا، اور جب یسوع نے اس باپ کی مرضی کو پورا کرنا سیکھ لیا، عہد کر لیا کہ میں اس راستے پر چلوں گا، تو پھر خدا نے اس کی عظمت کو بلند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے نہایت بلند کر دیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آج یہ پاک صلیب کی عید ہم سب کو بھی دعوت دیتی ہے کہ ہمارے گھٹنے بھی اس کے سامنے جھکنے چاہیے، ہماری زبان بھی اس کا اقرار کرنا چاہے کہ وہی خداوند ہے، وہی مسیحا ہے، وہی منجی ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، وہی میرا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ہے وہ خوبصورت ایمان جو آج کی صلیب کی کہانی اور آج کی صلیب کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس یسوع پر ایمان لائیں جس نے ہم سب کے لیے پاک صلیب کو قبول کیا اور اس کی عظمت کو بڑھایا، اور آج ہم اسی کے وسیلے سے بچائے جا رہے ہیں اور وہی ہماری زندگیوں کی پہچان ہے۔ آج کی پاک انجیل میں نیکودیمس کی کہانی ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے۔ تو خداوند یسوع المسیح پرانے عہد نامے کو کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں تکمیل پاتا ہے۔ تو اسی بات کو آج خداوند یسوع المسیح بھی دہرا رہے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ بچائے گئے تھے سانپ کے وسیلے سے
بلند کیے ہوئے سانپ کے وسیلے سے اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیشہ کی زندگی پر اختتام پذیر ہوتی ہے، جس کے وسیلے سے ہم زندگی پاتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم رہائی، آزادی اور نجات حاصل کرتے ہیں۔ خدا آج کی عید کے وسیلے سے آپ سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور یسوع کی صلیب آپ کی زندگی کی پہچان بن جائے، اور آپ اس پر ایمان لائیں، اسی کو دیکھتے رہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم سب نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہے، اور اس پر جان دینے والے مسیحا کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لائیں، اور اس کے کلام اور اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خدا آج کی اس پاک عید کے وسیلے سے اور صلیب کی برکات آپ کے خاندانوں کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے، تاکہ ہم اسی صلیب پر فخر کر سکیں اور اسی صلیب کی عظمت کے سامنے جھکتے رہیں، اور اسی مصلوب یسوع کو تاکتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔